اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم کربلا شریف کے لیے روانہ ہوئے ہیں بغداد معلیٰ سے. اب بغداد کی فضاؤں کو یوں سمجھیے الوداع ہم کر رہے ہیں اور کربلا شریف کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں مسیب ایک علاقہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کے مزارات ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ راستے میں ہی رکتے ہوئے جائیں اور وہاں پر حاضری بھی دیں اور آپ کو ان مظلوموں کے واقعات سنائیں کہ کیسے چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا اور کیوں شہید کیا گیا. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور ایک اور نیت بھی ہے کہ ابھی راستے میں ہم دریائے دجلہ کے کنارے کچھ دیر کے لیے رکیں. یہ وہی دریا ہے جس کو کئی اولیاء کرام سے نسبت ہے. ہم کل جب حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کے روضے پر گئے تھے تب بھی پتہ چلا کہ ان کے مزارات بھی دریا دجلہ کے کنارے تھے. تو میں نے دیکھا کہ کئی اولیاء کرام جو بغداد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا دریا دجلہ سے کافی کنیکشن تھا، کیونکہ دریا تھا بغداد میں. کوئی پانی یوں سمجھیے استعمال کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے، کچھ نے دریا کے اوپر سے چل کر دریا پار کیا. تو بہت ساری کرامات اس دریا سے منسوب ہیں. اور بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 12 سالہ پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرایا تھا وہ بھی دریا دجلہ ہی تھا. تو اگر ممکن ہوا تو اس کی بھی کچھ ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کربلا قدم با قدم میں ہم سب موجود ہیں. جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. امام عالی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اس سفر کو روانہ ہیں. کوفہ سے کچھ دیر پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کیا. لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ کربلا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ کربلا ہی کا مقام ہوگا جہاں شہادت نصیب ہوگی. کرب اور بلا سے کہ نام سے بنا یہ شہر، نام سے بنا یہ مقام، واقعی داستان کرب و بلا بن گیا. ایسی داستان اس شہر میں، اس میدان میں رقم کی گئی کہ آج کم و بیش 1400 سال گزر گئے ہیں. آنکھیں نم کر دیتا ہے، دل بے قرار کر دیتا ہے. اور کیوں دل بے قرار نہ ہو کہ وہ نواسہ رسول جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاندھوں پر سواری کروائی ہو، وہ نواسہ رسول جب پیاسے ہوں کہ نبی پاک انہیں اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیں. وہ نواسہ رسول کے جب پیدا ہوں تو اذان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیں اور سب سے پہلا جو لقمہ، جو گٹی انہیں کھلائی جائے وہ نبی پاک ہی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالیں. ایسے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. 82 افراد ہی تو تھے مگر یہاں پر انٹرپٹ کیا گیا، یہاں روکا گیا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، پہلے آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. امام علی مقام نے کہا میں خود تو نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے، تم لوگوں نے مجھے بہت سارے خط لکھے تھے. مگر حر بن یزید جو اس وقت تک امام علی مقام کے لشکر میں نہیں بلکہ یزیدی لشکر سے آئے تھے، آپ کو روکے رکھا، آپ سے بات چیت شروع ہوئی. امام علی مقام نے کہا اگر مجھے نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں جنگ لڑنے تو نہیں آیا. مگر دوسری طرف لشکر جو ہے وہ بڑھایا جاتا رہا، لشکر کی تعداد بڑھائی جاتی رہی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 22,000 کی تعداد تھی. ذرا سوچیے تو صحیح کہ کیا دنیا میں ایسی بھی کبھی جنگ ہوئی ہے کہ 82 افراد ہیں جس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں. کیونکہ وہ لڑنے نہیں آئے تھے، وہ ہتھیار لے کر جنگ کرنے نہیں بلکہ وہ تو بلانے پر کوفہ والوں کی آئے تھے. مگر کوفہ سے پہلے ہی یہیں کہیں امام علی مقام کو روک لیا گیا. نہر فرات قریب ہی تھا مگر دونوں طرف کے لوگ اس فرات سے سیراب نہ ہو سکے کیونکہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر پر تو ایک ایک بوند منع کر دی گئی، پیاس سے تڑپا دیا گیا. لیکن ان ظالموں کو تو پیاس تھی خاندان نبوت کے خون کی، وہ کہاں پانی پینے والے تھے. ایسی عجیب داستان ہے، ایسی دل خراش داستان ہے، ایسے عجیب واقعات ہیں کہ انسان عاشق رسول ہو تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے.
اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ایسی بات کیا تھی، ایسا کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے تھا کہ امام حسین کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، نبی پاک کے اہل بیت اطہار ہیں، مگر کیوں ان کے قتل کے در پہ اور کیوں ان پر سختیاں کی گئیں؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ کہیں اقتدار کا نشہ تھا، کہیں مال کا نشہ تھا، کہیں لالچ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کربلا کے میدان سے گویا یہ صدا آ رہی ہے کہ کبھی مال کی لالچ اپنے دل میں مت بسانا، کبھی اقتدار کے بھوت کو اپنے سر پر سوار مت کرنا، کیونکہ یہ لالچ ایک ایسا کام کروا سکتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو کربلا کے اس یوں سمجھیے کہ افسوسناک شہر، یہ وہ شہر جو آج بھی خاندان نبوت کی اس یاد کو ہمیں تازہ کر رہا ہے، اس شہر کا کچھ منظر دکھاتے ہیں۔ دن کا منظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے اور اب رات کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں سے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں، پہلا روضہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی آل کے ایک عظیم فرزند، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے۔ یاد رہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادوں میں حسنین کریمین ہیں، اور حضرت علی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جب دوسری شادی کی تو اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت عباس وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں علم بردار کہا جاتا ہے۔ آپ کو کربلا والوں کی جب لڑائی ہوئی تو پرچم جو ہے حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا گیا، مگر ان ظالموں نے انہیں بھی نہ چھوڑا، ایک ایک کر کے بازو بھی کاٹے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ نے لڑائی میں کئی یزیدیوں کو قتل کیا، لیکن آخرکار یک بارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے صفا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ محرم سن 61 سنہ ہجری کی دوسری تاریخ تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ جی ہاں، کربلا کے اس علاقے میں، اس میدان میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے، عرضیوں، درخواستوں اور خطوط کی بھرمار کی جاتی ہے، قاصدوں اور پیاموں کو روزمرہ کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ اہل کوفہ رات کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری کا خواب دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ان کی جماعتیں راستوں میں انتظار کرتی ہیں کہ کب عرب سے کوئی قافلہ ہمارے پاس آئے گا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن جب وہ قریب مہمان ان کے گھروں کے قریب آ جاتے ہیں تو اب تلواروں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کس قدر بے وفائی کی گئی، کس قدر دل آزاری کی گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چاروں ناچار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قافلے والوں سے یہ کہنا پڑا کہ اب ہمارا اسی میدان میں قیام ہوگا۔ قافلے والوں نے، اس اہل بیت اطہار کے قافلے نے اب خیمے لگا دیے۔ بلایا تو گھروں میں ٹھہرانے کے لیے تھا، بلایا تو سروں پہ بٹھانے کے لیے تھا، بلایا تو استقبال کرنے کے لیے تھا، مگر ایک صحرا کے اندر، ایک کھلے میدان کے اندر۔ ابھی تو کربلا میں بہت سارے ہوٹلز ہیں، بہت سارے گھر بنے ہیں، مگر آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے یہاں گھر نہیں تھے، یہاں دھوپ تھی، یہاں ریت تھی، یہاں ویرانی تھی اور یہاں گرمی تھی، اور اس موسم میں ان 82 نفوس کو خیمے لگانے پڑے۔ اب بتائیے کیسا تکلیف دہ عمل ہے کہ کہیں مہمان بنا کر بلایا جائے اور اب تلواروں سے استقبال کیا جائے۔ آئیے اب روضہ امام حسین کے قریب بھی جائیں گے، بلکہ پہلے آپ کو، کیونکہ ہم اس سفر میں ایک طرح سے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اس فرات کے کنارے لے جائیں گے۔ اب ہم آپ کو ان خیموں کے پاس لے جائیں گے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے خیمے لگائے۔ کہیں تو خیمہ ہے امام علی مقام امام حسین کا، کہیں خیمہ ہے امام زین العابدین کا،
کہیں خیمہ ہے حضرت قاسم کا، کہیں خیمہ ہے بی بی زینب کا، یہ خیمہ بستی بن گئی اور انتظار ہے کہ اب ہونا کیا ہے، اب فیصلہ کیا ہونا ہے۔ امام حسین تو بچپن سے جانتے تھے، یہ بڑی عجیب بات ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو جبریل امین نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ گویا آپ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی پتہ تھی، نہ صرف نبی پاک کو پتہ تھی، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، اور جبھی صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا۔ مگر کبھی تو ایسا ہوتا کہ بی بی فاطمہ اپنے بابا جان سے کہتی کہ بابا جان حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حسین سے یہ امتحان ٹل جائے۔ کبھی تو مولا علی جس نور نظر کو اپنی پرورش سے بڑا کر رہے تھے، کبھی تو نبی پاک سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہے، حسین سے آپ کو بڑا پیار ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ شہادت ٹل جائے، یہ امتحان ٹل جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو۔ ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، نانا جان کو پتا ہے، صحابہ کو پتا ہے، خود امام حسین کو پتا ہے، لیکن ہر شخص تیار ہے امتحان کے لیے، تیاری کروائی جا رہی ہے امتحان کے لیے۔ یہ کیسے نفوس تھے کہ اللہ کی راہ میں آنے والے امتحان کے لیے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کر رہے تھے۔ کسی نے بارگاہ الہی میں دعا نہیں کی، اور ہم سب کے لیے یہ پیغام دیا کہ جب امتحان آتا ہے تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے ثابت قدمی سے رب کے صابر بندوں میں شامل ہوا جاتا ہے۔ اور امام حسین اور ان کے خاندان نے گویا یہ بتا دیا، کربلا کے میدان میں اگر آ ہی گئے تھے، پتا بھی تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی، تو واپس چلے جاتے، کوئی نیگوشیشن ہو جاتی، مگر امام حسین جانتے تھے کہ اب شہادت کا وقت آ گیا ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں شہید کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواب میں آ کر بشارت دے دی، مگر یہ لوگ پیچھے مڑنے والے نہیں۔ بہت خوب شاعر لکھتا ہے نا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا مٹ جائے اس سے نہیں ڈرتے، اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزاری، اور صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جان دے دی۔ آئیے چلتے ہیں اس خیمہ بستی کی طرف جس کی عجیب داستان ہے، جس کی عجیب کہانی ہے۔ وہاں راتیں تلاوت میں گزر رہی ہیں، وہاں راتیں ذکر و اذکار میں گزر رہی ہیں، حالانکہ بے سر و سامانی ہے، غریب الوطنی ہے، آہو فغاں نہیں ہے، شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ دوسری طرف یزیدیوں کے خیمے ہیں جہاں ساز ہیں، جہاں ڈھول ہیں، جہاں ناچ ہے، جہاں شراب ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے۔ کربلا کی ان فضاؤں سے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری راتیں کس میں گزر رہی ہیں؟ ہماری رات کہیں ڈول تماشوں میں، ناچ گانوں میں، فلموں ڈراموں میں، شراب و کباب میں، کیسینوز اور کلبز میں تو نہیں گزر رہی۔ دیکھو یزیدی خیمے والے یہ کرتے تھے، اور اگر ہماری راتیں تلاوت میں، نمازوں میں، سجدوں میں، عبادتوں میں گزر رہی ہے تو یہ حسینی خیموں کا انداز تھا۔ اپنے بارے میں سوچئے، نام تو میں بڑا ذوق و شوق سے نفوس قدسیہ کا لیتا ہوں، اپنے آپ کو پنجتن کا غلام بھی کہتا ہوں، اہل بیت اطہار کا غلام بھی کہتا ہوں، مگر طریقہ کہیں یزیدی تو نہیں اپنایا ہوا۔ بات ہے سمجھنے کی، یاد رکھیے، سوچئے، کیونکہ ہم سب نے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ، تمنا بھی ہے، ہم سب نے ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، حضرت عباس سے، اہل بیت اطہار سے۔ ہم تو ہیں ان کے غلام، لیکن اس وقت منہ دکھانے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، بات کرنے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، پیش کرنے کو کچھ ہوگا کہ نہیں، کہیں یہ کہہ کر ہمیں دور نہ کر دیا جائے کہ تم نے تو ساری زندگی یزیدیوں کے طریقے پر گزاری، کیونکہ وہی تو برائیاں کرتے تھے، وہی تو بے حیائیاں کرتے تھے۔ امام حسین کا یزید کی ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ شراب کو حلال کرتا تھا، وہ بے حیائی کے کاموں کو فروغ دیتا تھا۔ اگر مسلمان کہلانے والا بھی شرابی ہے، مسلمان کہلانے والا بھی معاذ اللہ ان برے کاموں میں ملوث ہے، تو کیا وہ دکھائے گا اہل بیت اطہار کو؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک جگہ سے آپ کو یہی پیغام دینا ہے، آج کے بعد میری بھی یہی نیت ہو، آپ کی بھی یہی نیت ہو کہ اب زندگی گزرنی ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر گزرنی ہے، کمپرومائز کر کے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے جناب ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سب چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے، معاشرے کا انداز ایسا ہے، ماحول ایسا ہے۔ امام حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا، جانیں چلی گئیں، بچے سامنے شہید ہوتے چلے گئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم کسی ملک کے ویزا کے لیے اپنے ایمان کا کمپرومائز کر لیتے ہیں، کسی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے ہم بہت سارے کمپرومائز کر لیتے ہیں، بچے کی شادی کی خوشی کا کہہ کر ہم اپنے بہت سارے اسلامک کلچرل سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف امام حسین ہیں اور ایک طرف ہمارا انداز ہے، یہ درست نہیں ہے، ہمیں اسے چھوڑنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی۔ اللہ کرے اس مبارک فضاؤں سے یہ بات میرے بھی دل میں اتر جائے،
آپ کے دل میں بھی اتر جائے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، ان کی آل راضی ہو جائے، ان کے اصحاب راضی ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میدان کربلا سے، جی ہاں، کربلا کی فضاؤں سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے قریب سے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے کربلا قدم بقدم۔ کربلا کا واقعہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، خاندان اہل بیت کو کس بے سر و سامانی میں اسی جگہ پر، جی ہاں اسی جگہ پر شہید کیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ انہیں تو بلایا گیا تھا۔ آئیے اب یہ داستان سنتے ہیں، ان مبارک فضاؤں سے سنتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ذرا تصور بھی جمائیے گا۔ وہ شہزادے جن کو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں کہ میرے پھول ہیں، سونگا کرتے جنہیں، گود میں بٹھایا کرتے، کاندھوں پر سوار کیا کرتے، بہت پیار تھا۔ جب سجدہ کرتے اور حسنین کریمین میں سے کوئی کاندھے پر سوار ہو جاتا تو نبی پاک اپنا سجدہ طویل فرما دیتے، اتنا قرب۔ لیکن یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے، میرے آقا کو یوں سمجھے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یہ خبر مشہور تھی کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے۔ جی ہاں، بعثت شریف سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا تھا۔ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا کی شفاعت پائیں گے؟ یہی شعر روم کے ایک گرجا میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ جو کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوا، اور نبی پاک نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا دروازے کی نگہبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر نبی پاک کے قدموں میں جا بیٹھے، گود میں جا بیٹھے، پیارے آقا پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور حضور چاہے تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے کہ ریت، ایک میں ہے کنکریاں حاضر کی۔ نبی پاک نے سونگ کر فرمایا ریحو کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد فرمایا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون ہو جائے، تو جان لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے وہ مٹی جو ہے شیشی میں رکھ چھوڑی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ گویا نبی پاک کو بھی پتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا تھا۔ جی ہاں، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا سے گزرے تھے، یعنی یہ واقعہ یہاں رونما نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہیں سے گزرے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کربلا، آپ نے جگہ کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا کربلا۔ آپ نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں خدمت آقا علیہ السلام میں ایک بار حاضر تھا، حضور کو روتا پایا، میں نے سبب پوچھا، فرمایا ابھی ابھی جبرائیل گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے سونگھائی تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ نکلی۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، سب کو پتا ہے کہ کربلا میں شہادت ہونی ہے، سب کو پتا ہے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، مگر پھر بھی تیاری ہے، پھر بھی امتحان کے لیے تیار ہے۔ ماجرا کیا تھا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یزید نے جب اپنے آپ کو سلطنت کا امیر یوں سمجھیے کہ ڈکلیئر کیا، اور یزید کا کچھ طرح تعارف ہو جائے کہ یزید جو ہے وہ امام حسین نے کیوں ڈینائی کیا، کیوں نہیں بات مانی، کیوں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یزید نے جیسے ہی تخت سلطنت پر اپنا راج جمایا، لوگوں سے دھڑا دھڑ اپنی بیعت لینا شروع کی۔ اب کوفہ میں یزید موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگ بیعت کریں، مگر اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جب تک امام حسین اور دیگر کبار صحابہ، بڑے صحابہ جو مدینہ منورہ میں اگر وہ بیعت نہ کریں گے
تو تمہاری سلطنت کمپلیٹ نہیں ہوگی، تمہاری حکومت پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو اب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں اس نے مکتوب روانہ کیے۔ جب یزید کا عامل امام حسین کے پاس حاضر ہوا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کریں، امام حسین کو اس کا فسق پتا تھا، اس کا ظلم پتا تھا، اس کی عادتیں پتا تھی، وہ شرابی اور بدکار اور برے اعمال کرنے والا شخص اور برے اعمال کو فروغ دینے والا تھا۔ امام حسین اگر ہاں کہہ دیتے تو بڑا مال و دولت بھی مل جاتا، پرسکون بھی رہتے، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہتے، مگر امام حسین جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس یزید پلید کی بیعت کر لی، اس برے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو رہتی دنیا کو یہ میسج آئے گا کہ جب نواسہ رسول ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم کا ساتھ دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ غنی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی امام کے کاندھوں پر، اور آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو کٹوا دیا مگر دین پر آنچ نہ آنے دی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہرحال حضرت امام نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن جب پتا چلا یزید کے کارندوں کو کہ امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو اب انہوں نے امام حسین کو تنگ کرنے کی ٹھانی اور شدت ظلم کا ارادہ کر لیا۔ اب امام حسین جانتے تھے کہ یزیدیوں میں آتش اناد بھڑک اٹھی ہے، اور اسی لیے امام حسین اسی شب مدینہ منورہ سے مکہ پاک روانہ ہو گئے۔ یہ 4 تاریخ تھی شعبان المعظم کی۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ جس کی ساری زندگی مدینے میں گزری ہو، پیدائش ہی مدینے میں ہوئی ہو، نانا جان کا روزہ بھی وہی ہو، اس خاندان کو مدینہ چھوڑنا کتنا بھاری پڑا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی جب مدینہ شریف جاتے ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہم وہاں کے رہنے والے نہیں، مدینے والوں سے محبت ہے اس لیے جاتے ہیں، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ارے کسی عاشق سے پوچھو جب مدینہ چھوٹتا ہے تو دل پر کیسی قیامت طاری ہوتی ہے، تو نواسہ رسول سے مدینہ چھوٹا ہوگا کیا کیفیت ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات جو مدینہ چھوڑنے کی رات تھی، نواسہ رسول اپنے خاندان کے ساتھ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، خوب آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع کہا، اور روتے روتے 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ چھوٹ گیا۔ مدینہ پاک سے آپ مکہ پاک آ گئے۔ بڑا غم و اندوہ تھا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ آپ امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب جب مکے پہنچتے ہیں تو یہیں سے، جی ہاں، اسی علاقوں سے، کوفہ سے اور یہاں کے اطراف کے رہنے والوں نے امام حسین کو خط بھجوائے، بڑی عرضیاں بھیجی، بڑے خطوط بھجوائے، بڑے یوں سمجھیے کہ لوگ پیغام لے کر گئے کہ حضور ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ نے بھی بیعت نہیں کی، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے، حضور ہم اپنا جان و مال آپ پر فدا کریں گے، آپ کرم فرمائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک طرف تو امام کو کربلا کا واقعہ بھی معلوم تھا، کوفہ والوں کی بدعہدی کے بارے میں بھی علم تھا، دوسری طرف ان کی عرضیاں تھیں۔ اب یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ امام حسین منع کر دیتے کہ میں نہیں آتا، مگر وہ جانتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ان کوفہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو امام حسین کو خطوط بھی لکھے مگر وہ تشریف نہیں لائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پہلے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے نمائندہ بن کر کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا، 12,000 لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ اتنا شاندار استقبال، اتنی محبتیں دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ بڑی محبت کر رہے ہیں، آپ بھی کوفہ آ جائیے۔ اب امام حسین نے کوفہ کے لیے ارادہ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین نے کوفہ کا سفر باندھا، کوفہ کے لیے روانگی کا نیت کی، تو بہت سارے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ حضور آپ مت جائیے، وہاں کے لوگ وفا نہیں کریں گے، وہاں کی تلواریں آپ کا استقبال کریں گی۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے جانا ہوگا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے اچھی خبر دے دی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، حج کے دن قریب آ رہے ہیں۔ شعبان میں مدینے سے مکے پہنچے اور اب مکہ پاک سے کوفہ کا ارادہ ہے، اور حج کے دن بھی قریب ہیں، پوری دنیا سے حاجی مکے پہنچ رہے ہیں، اور امام علی مقام، امام تشنا کام جو ہیں وہ کوفہ کے لیے روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر کیا ہوا، آئیے چلتے ہیں مزار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ واقعہ انہی کے قدموں میں کوفہ جا کر سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے مقام مسیب پر،
जहां हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादगान के, उनके शहजादों के मज़ारात हैं, और फिर वहां सुनेंगे कि उनके शहजादों के साथ क्या हुआ। ये कैसी दास्तान है, कभी इधर करवट बदलती है, कभी इधर करवट बदलती है, कभी तो इस्तकबाल होता है और कभी तलवारें निकाल ली जाती हैं, कहीं तो मरहबा कहा जाता है और कहीं जान लेने की सदाएं लगाई जाती हैं। चलते हैं कूफा हजरत मुस्लिम बिन अकील के रोज़े पर और सुनते हैं कि जब वो कूफा पहुंचे तो क्या हुआ। कोशिश करेंगे कि जामा मस्जिद कूफा भी आपको दिखाएं, जहां एक बड़ी अजीब व गरीब नमाज अदा की गई। दुनिया में ऐसा तो बहुत बार हुआ कि इमाम ने नमाज शुरू की तो नमाजी थोड़े थे, मगर सलाम फेरा तो नमाजी ज्यादा हो गए, क्योंकि मसबूक बाद में शामिल होते हैं। मगर ये बड़ी निराली, बड़ी अनोखी और बेवफाई की दास्तान रखने वाली एक अजीब जमात थी कि नमाज शुरू की तो कई नमाजी हैं और सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं है। ये क्यों हुआ, आइए आपको बताते हैं। करबला कदम ब कदम। ये मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामात मुक़द्दसा, मीठे मीठे इस्लामी भाई, हम कूफा पहुंच चुके हैं और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला का रोज़ा भी बताया जाता है यही है और जामा मस्जिद कूफा भी यही है। आइए करीब चलते हैं इंशाअल्लाह और उसके मनाजिर देखते हैं। मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामात मुक़द्दसा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कूफा में मौजूद हैं जामा मस्जिद कूफा और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार हमारे सामने है। बड़ी कर्बनाक दास्तान है, बड़ी बेवफाई की दास्तान इस शहर के लोगों से वाबस्ता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर कूफा तशरीफ लाए। कूफा वालों ने कई खुतूत लिखे थे और इमाम आली मकाम ने अपना नुमाइंदा बनाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील को यहाँ भेजा और वो अपने दो साहबजादों के साथ यहाँ आए। हजरत मुस्लिम ने कूफा पहुंचकर मुख्तार बिन अबी उबैद के मकान पर क़याम फरमाया। आपकी तशरीफ आवरी की खबर को सुनकर जोग दर जोग जो है वो कूफा के आपके पास आए और 12,000 लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर इमाम हुसैन की बैअत की। हजरत मुस्लिम ने अहले इराक की, अहले कूफा की अकीदत देखकर इमाम अली मकाम को लिख भेजा कि हुजूर आप तशरीफ ले आए, यहाँ के लोग तो चश्मे बरा हैं और आपके इस्तकबाल के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं। अब अहले कूफा का जोश अब ये देखा तो हजरत नोमान बिन बशीर जो सहाबी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस जमाने में हुकूमत शाम की तरफ से वो कूफा के गवर्नर थे, अहले कूफा को मुत्तले किया कि ये बैत जो आप कर रहे हैं यजीद की मर्जी के खिलाफ है और वो इस पर बहुत भड़केगा। लेकिन इतनी इतला देकर कार्रवाई ज़ाब्ते की पूरी करके आप खामोश हो गए, आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील की कोई मुखालिफत ना की। अच्छा, अब यहाँ ये हुआ कि मुस्लिम बिन यजीद ने यजीद को इतला दे दी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए हैं और अहले कूफा उनकी मोहब्बत व अकीदत में दम बदम उनका जोश बढ़ रहा है और हजारहा आदमी ने इमाम हुसैन के नाम पर उनके वकील की हैसियत से हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में बैअत कर ली है। अब यजीद ने जैसे ये खबर सुनी, नोमान बिन बशीर को माजूल किया और उबैदुल्लाह इब्न जियाद को जो इसकी तरफ से बसरा का वाली था, अब उसने कूफा का कायम मकाम गवर्नर बना दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद बड़ा मक्कार आदमी था और वो बसरा से रवाना हुआ। उसने अपनी फौज को कादसिया में छोड़ा और खुद हिजाजियों का लिबास पहनकर यानी अरबियों का लिबास पहनकर वो कूफा में दाखिल हुआ। वो जानता था कि इस वक्त कूफा में हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे हैं और अगर मैं अपने लिबास में गया तो मेरे लिए तकलीफ हो सकती है। तो वो एक हिजाजी का लिबास पहनकर, अरबी का लिबास पहनकर वहां चला और ताकि लोग ये समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं, क्योंकि इमाम हुसैन का इंतजार था। लेकिन सच्ची बात ये थी कि वो हजरत इमाम हुसैन नहीं थे, उबैदुल्लाह इब्न जियाद था। अब वो रात की तारीकी में अपने गवर्नर हाउस में चला गया और लोग मायूस होकर घर चले गए।
اب رات گزار کر صبح ابن زیاد نے کیا کیا، یہی کوئی دربار لگا ہوگا، اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا، یزید کی مخالفت پر ڈرایا، طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے ایک دستہ بھیج کر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ کوفہ کے تمام رؤساء کو، حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت پذیر تھے، ابن زیاد نے اپنا دستہ بھیج کر ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کرا لیا، اور جو کوفہ کے بڑے بڑے رئیس تھے، قبیلے کے سردار تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا، قلعے میں بند کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی قلعہ ہو، کیونکہ جامع مسجد کوفہ بھی اسی کے پیچھے ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا مزار بھی یہی ہے، ہانی بن عروہ کا مزار بھی یہی ہے۔ حضرت مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ابن زیاد نے ایسا کیا ہے تو آپ نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنے حامیوں کو جمع کیا، اور 40,000 کی یوں سمجھیے لشکر لے کر آپ نے اس قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا منظر سوچئے گا کہ 40,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، اور ابن زیاد اندر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کوفہ کے بڑے بڑے رئیس اور قبیلے کے لوگ جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ اب ابن زیاد بڑا گھبرایا، کوئی حل نہ نکلا۔ اس مکار آدمی نے کیا کیا کہ اپنے قبیلے کے جن لوگوں کو وہ پکڑ کر لایا تھا، جو رئیس تھے، جو عمرہ تھے، ان کو قلعے کی چھت پر لایا اور چھت سے لوگوں کو مخاطب کروایا کہ اے لوگو، ہماری جان بچا لو، ان کا ساتھ چھوڑ دو مسلم بن عقیل کا، اور ابن زیاد جو کہتا ہے وہ بات مانو۔ ڈرایا گیا، لالچ دی گئی، دھمکایا گیا، مارنے کا خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے لوگ منتشر ہوتے چلے گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر کار یہ جماعت بہت چھوٹی رہ گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ 40,000 کا لشکر تھا، 500 لوگ رہ گئے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل جامع مسجد کوفہ میں، جی ہاں یہی جامع مسجد کوفہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے، اور آپ نے مغرب کی نماز شروع کی۔ پورا دن تو اسی شش و پنج میں گزر گیا کہ سارے لوگ بے وفائی کر کے چلے گئے۔ ایک عجیب داستان رقم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل بڑا غمگین ہے کہ ایک دور سے بلائے گئے مسافر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا یہاں کے لوگوں نے۔ اب 500 لوگ تھے، آپ نے مغرب کی نماز کی امامت اس مسجد میں کروائی۔ کمال ہوگا کہ آج تک نماز پڑھانے والے امام نے نماز تو پڑھائی ہوگی، سلام پھیرتے وقت دیکھا ہوگا تو نمازی بڑھ جاتے ہیں، مگر یہ عجیب بے وفائی کی داستان ہے، یہ عجیب نماز ہے کہ امام نے نماز پڑھائی تو 500 مقتدی تھے، مگر اب سلام پھیرا تو ایک بھی مقتدی باقی نہیں تھا، اکیلا امام تھا، مسافر تھا، اہل بیت اطہار کا نمائندہ تھا، پرچیاں دے کر، عرضیاں دے کر، خطوط لکھ کر جنہیں بلوایا گیا تھا، مگر آج کوفہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ کے اور آپ کے بچوں کے سروں کو نیزوں پر انہی کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات کوفہ میں آ کر آج جب دیکھی، آج یہاں پر بیان کی، یقیناً یہ واقعات ہم نے وطن میں بھی سنے تھے، پڑھے تھے، بیانات سنے تھے، مگر یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسا شہر تھا، کیسے لوگ تھے، اور کتنی بڑی بے وفائی کی۔ بہرحال اب جس کو کہے کہ ستم بالائے ستم یہ تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے تھے، لیکن خط لکھ چکے تھے امام حسین کو، آخری وقت بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی تھی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی کہ امام حسین بھی تو یہاں آئیں گے، انہیں تو میں نے خط لکھا تھا، وہ تو یہ سمجھ کے آئیں گے کہ یہاں کے لوگ بیعت کر لیں گے، مگر انہوں نے تو میرا بھی یہ حال کر دیا ہے، امام علی مقام کا کیا حال ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، داستان کربلا جاری ہے، کربلا قدم بقدم۔ اگلے حصے میں کربلا ہی کے میدان سے آپ سنیں گے کہ جب امام حسین مکہ پاک سے روانہ ہوئے پھر کیا معاملات ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، آپ کے شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین آخر وقت تک حضرت مسلم بن عقیل کو فکر یہ کھائی جا رہی تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، ان ظالموں نے میرا یہ حال کیا ہے، تو میرے امام کا حال کیا کریں گے۔ اور امام تو جنگ لڑنے بھی نہیں آ رہے، وہ تو اپنے بچوں کو لے کر ایک یہ ذہن بنا کر آ رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے اور ہم ان کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے اور یہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن یہاں تو انہوں نے مجھے، میرے بچوں کو، سب کو مار ڈالنے کی نیت کر لی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوتے ہیں، یہ واقعہ 3 ذی الحجہ کا ہے، اور امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کا جب خط آ چکا تھا، امام علی مقام روانہ ہو چکے تھے، کئی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حضور آپ اصرار نہ کریں، آپ نہ جائیں کربلا، آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن امام علی مقام نے اپنا سفر
شروع کر دیا. 82 نفوس تھے, 82 آپ کے خاندان کے افراد تھے. اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ کعبہ سے اب جدا ہو رہا ہے. طواف کیا گیا, الوداعی طواف کیا گیا. خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر قافلے والے روتے رہے. ان کی گرم آہوں اور دل دہلانے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا. مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا, غمگین ہو رہا تھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں, بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ہوئے ملے, یعنی وہ کوفہ سے آ رہے تھے. حضرت امام نے ان سے اہل عراق کے جب حال دریافت کیا تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ حضور, ان کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں, اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء. حضرت امام نے فرمایا سچ ہے. ایسی ہی گفتگو فرزدک یا فرزوق شاعر سے ہوئی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب عبداللہ بن مطیع سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے. وہ حضرت امام کو بڑا سمجھاتے رہے, عرض کرتے رہے کہ حضور نہ جائیں. حضرت امام نے کیا کہا, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا وند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے. اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ راستے ہی میں کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر بھی مل گئی. یعنی حضرت مسلم نے خط لکھا تھا, امام روانہ ہو گئے. راستے میں کوفہ پہنچنے سے پہلے, کربلا پہنچنے سے پہلے امام حسین کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. کوفیوں نے بد عہدی کر دی ہے. اب آپ کا جو قافلہ تھا اس میں مختلف رائے ہو گئی. کسی نے کہا حضور اب تو جانے کا فائدہ نہیں, واپس چلتے ہیں مدینہ شریف, واپس چلتے ہیں مکہ پاک. لیکن بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں, ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں واپسی کا خیال ترک کر دینا چاہیے. حضرت امام نے بھی اس سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا, یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا. حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے. حر نے امام علی مقام کی جناب میں عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے. حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ حضور میں دل سے نہیں آیا, نہ میں اپنے دل سے نہیں آیا بلکہ مجبوراً آیا ہوں, اور حکم دیا ہے کہ مجھے آپ کو لے جانا ہے. آپ کی خدمت میں جرت کرنا, آپ کے سامنے کھڑے ہونا مجھے بڑا ناگوار ہے. حضرت امام نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود نہیں آیا, مجھے تو بلایا گیا ہے. تمہارے لوگوں نے, تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں. اے اہل کوفہ, اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو, تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں, ورنہ یہیں سے میں واپس چلا جاؤں. اب حر کیا کہتے ہیں, کہتے ہم کو تو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کو خطوط لکھے گئے, التجا نامے لکھے گئے. اب نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جانے دے سکتا ہوں. بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. راستے میں روک لیا گیا. ابھی کوفہ کچھ دور ہے, وہ جگہ کون سی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. چلتے ہیں حضرت حر کے مزار پر. یہ حر, حضرت حر کیسے بن گئے, یہ حر کا مزار کیسے بن گیا. حر تو امام علی مقام کو روکنے آئے تھے, لیکن آج ان کے مزار پر زائرین حاضری دیتے ہیں. کہ زندگی میں کبھی ایسا بدلاؤ بھی آتا ہے. جی ہاں, جب انسان اپنے خیالات بدل لے, اپنی سوچ بدل لے, ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا ساتھی بن جائے اور اہل بیت اطہار کی غلامی اختیار کر لے اور اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر لے, تو پھر مقام کیسا ملتا ہے. آئیے چلتے ہیں حضرت حر کے مزار پر, اور یہ بات وہیں سے آگے شروع کریں گے کہ پھر کیا ہوا حضرت حر اور امام علی مقام کے درمیان. دیکھتے رہیے سلسلہ کربلا قدم بقدم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر پہنچے. کربلا سے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آئیے ان کے مزار پر چلتے ہیں, دیدار بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی سیرت بھی وہیں سے بیان کرتے ہیں. مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. ہر جگہ چیکنگ کا انتظام بڑا اچھا ہے اور ظاہر ہونا بھی چاہیے.
اور چیکنگ کرواتے وقت جو ہے نا اس کو اپنی تذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ خواہ اس کو جو برا فیل کر جاتے ہیں. ایئرپورٹ پر بھی تو چیکنگ ہوتی ہے. اگر کسی مسجد میں کسی ادارے میں جاتے ہوئے ہماری چیکنگ ہو رہی ہے تو اگر اس کو پازیٹیو لیں تو یہ تو ہماری حفاظت ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص بھی آ رہا ہو جس کی چیکنگ ضروری ہو, جو کسی اور غلط ارادے سے آیا ہے. تو ہمیں تو بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں چیکنگ ہوتی ہے اس کو مزید سیکیور علاقہ سمجھیں اور اس میں کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چیکنگ کروا لینی چاہیے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کچھ شخصیات سے ایک انسیت سی ہو جاتی ہے, ملاقات نہیں ہوئی ہوتی, دیدار نہیں ہوا ہوتا, مگر جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو محبت دل میں گھر کر جاتی ہے. ایک ایسا ہی کردار کربلا کے میدان کا حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً آپ کے روضے پر میری بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ پہلی حاضری ہے, اور آپ کی سیرت کو کئی بار پڑھا, بیانات میں سنا, اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایک یوں سمجھیے کہ یزیدی لشکر سے نکالا, شیطانی کاموں سے نکالا اور حسینی لشکر میں شامل ہوئے. اس واقعے کو ضرور بیان کریں گے. واقعہ کربلا آگے بڑھتا جا رہا ہے. کربلا والوں نے اپنے خیمے لگا دیے ہیں, جنگ کی تیاریاں ہیں. اس سے پہلے کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تلوار اٹھائیں اور دشمنوں کے سامنے جائیں, ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے گویا غلام حاضر ہونے لگے. قریب ایک گاؤں تھا. اس سے پہلے کہ حضرت حر بن یزید کی سیرت بیان کی جائے, اس گاؤں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہونے لگا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی, یہ بنی کلب کے بڑے ہی خوبصورت نیک سیرت حسین نوجوان تھے. بہاروں کے دن تھے, صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے. ابھی زندگی کی یوں سمجھیے کہ خوشیاں منا رہے تھے, اور آپ کی والدہ جو کہ ایک بیوہ عورت تھی, جن کی ساری کمائی یہی ایک نوجوان تھے, یعنی یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا. اس مشفق ماں نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا. بیٹا حیرت میں ماں سے پوچھتا ہے, ماں کیوں رو رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے؟ میں نے تو ساری زندگی تمہاری فرما برداری کی ہے. ماں آنسو مت بہاؤ, مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو. تو ماں کیا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے, تو ہی میرے دل کا قرار ہے, تو ہی میری جان کا چین ہے. ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا. اے جانے مادر, میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے. آج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر گوشہ, خاتون جنت کا نونہال, دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے. پیارے بیٹے, کیا تجھ سے نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا خون ان پر نثار کر دے اور اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا جائے. اگر تجھے میری کچھ محبتیں یاد ہوں, تیری پرورش میں جو میں نے محنتیں اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو, تو اے میرے چمن کے پھول, تو حسین کے سر پر صدقے ہو جا. وہب نے کہا, اے میری ماں, یہ میری خوشبختی ہے کہ یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے, اور اللہ کرے کہ یہ ناچیز ہدیہ آقا قبول فرما لے. میں دل و جان سے آمادہ ہوں, مگر ماں مجھے ایک لمحے کی اجازت دو. میری بیوی 17 دن ہی ہوئے ہیں میری بیوی بنی ہے, میری زوجہ بنی ہے. اس نے اپنے ارمان میرے ساتھ باندھے, میں ایک بار اس سے بات کر لوں. دیکھیں ماں بھی کیسی تھی. ماں کہتی, بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں, تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ گے, وہ زوجہ ہو سکتا ہے تمہیں بہت سارے واسطے دے, اپنی بیوگی کا اور اپنی تنہائی کا رونا روئے اور تم اپنے ارادے سے متزلزل ہو جاؤ. کہتا ہے, ماں اب اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ اب اس ارادے کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا. بس ایک بار اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے خاندان کیسا تھا, اہل بیت سے محبت کیسی تھی. وہ نوجوان اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں,
اور کہتے ہیں کہ اے میری زوجہ، ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں، ان پر غداروں نے نرغہ کیا ہوا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی نویلی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آنکھ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جاں، افسوس کہ میں آپ کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے، جنگ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی جان نواسہ رسول پر اور ان کے خاندان والوں پر قربان کروں۔ ابھی تو جی بھر کے میں نے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور آپ نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا ہے، وہاں حوریں آپ کی خدمت کے لیے آرزو مند ہوں گی۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے کہ سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی، بہشتی حوریں جو ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت مجھے نہ بھول جائیے گا۔ یہ نوجوان اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بوڑھی ماں کو لے کر نواسہ رسول امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے منظر کیا ہوگا، ایک طرف حسینی خیمے لگے ہیں، ایک طرف یزیدی لشکر موجود ہے، تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، اور یہ تین لوگوں کا قافلہ، جس میں ایک بوڑھی ماں ہے، نئی نویلی دلہن ہے، اور حضرت وہب ہیں، امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے، دلہن نے عرض کی، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے پر سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر حوریں ان کی استقبال کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر جو ہے آپ پر اپنی جان تمنا کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ میری تو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ قریبی رشتہ دار ہے جو میری خبر گیری کر سکے۔ بس ایک ہی التجا ہے کہ محشر کے دن میں اپنے شوہر سے جدائی نہ ہو، دنیا میں آپ مجھ کو اپنے اہل بیت میں کمی کنیزوں میں رکھے، اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام حسین کے سامنے سارے عہد و پیما ہو گئے۔ ماں بھی کیسی ماں تھی، زوجہ بھی کیسی زوجہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے شوہر کو اور ماں اپنے نوجوان بیٹے کو امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے بھیج رہی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نوجوان گویا دولہا بن کر لشکر میں آگے جاتے ہیں، اور کیا خوبصورت شعر پڑھتے ہیں، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں، کئی دشمنوں کو واصلے یوں سمجھے دنیا سے ان کے گردنیں اڑائی، ان کو قتل کیا، نئی نویلی دلہن ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ آخر کار کئی لوگوں نے مل کر اس نوجوان کو، حضرت وہب کو شہید کیا، اور حضرت وہب کا جو جسم تھا وہ زمین پر تشریف لایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس نوجوان زخموں سے چور، بالکل یوں سمجھیے کہ آخری وقت ہے، تو اپنی ماں کے قریب آ کر کہتے ہیں، ماں اب تو مجھ سے راضی ہو، آخری سانسیں ہیں۔ ماں کہتی ہے، اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کہتی ہے، اے بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر ان کے سر کو جب قلم کر دیا گیا تو وہ سر ان کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا، اور اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی، اور اس دلہن نے بھی اپنے ہی شوہر کے ساتھ دنیا سے یوں سمجھیے پردہ فرمایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرخ روئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تأمل نہ کیا، اسکنکم اللہ فرادیس الجنان واغرقکما فی بحار الرحمت والرضوان، آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات یزیدیوں کے سامنے ہو رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ کر قربان ہو رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ 50 کے قریب لوگ جو خاندان نبوت کے قافلے میں نہیں تھے، قریب کے گاؤں والے تھے، انہوں نے کہا پہلے ہم لڑیں گے، پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی، پھر خاندان نبوت کی باری آنی ہے، پھر اہل بیت اطہار کی باری آنی ہے۔ حضرت حر یہ تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور اب ان کا دل بڑا مضطرب تھا، بڑی کیفیت عجیب تھی، اور بے قراری ان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے، تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کو اس کا جواب نہیں آتا تھا، تو وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، پریشانی کے آثار نمایاں تھے، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے برادر، آپ تو بہت بڑے جرنیل ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، یہ پہلی جنگ نہیں ہے آپ کی، آپ نے تو بڑے بڑے خونی مناظر دیکھے ہیں، بہت سے دیو پیکر آپ کی خون آشام تلوار سے پیوند خاک ہوئے ہیں، آپ کا یہ حال، ایسا خوف، ایسا ہراس۔ حر نے کیا کہا، سنیے میٹھے اسلامی بھائی، دل لرز جاتا ہے۔ کہتے اے برادر، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا مجھے پوری قوت کے ساتھ
जहन्नम की तरफ खींच रही है, मेरा दिल हैबत से कांप रहा है। इसी इस्लाम में इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सदा लगाई, कोई है जो आज आले रसूल पर अपनी जान निशावर करे, सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुजूरी में वो सुर्ख नहीं पाएगा। ये सदा थी कि हजरत हुर की गोया पाँव की बेड़ियां कट गई। दौड़ते हुए हजरत इमाम आली मकाम के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि हुजूर करीम ने करम से बशारत दी है, जान फिदा करने का इरादा है। घोड़ा दौड़ाकर इमाम आली मकाम के पास पहुंचे और आपके नियाजमंदों के तरीके पर आपकी रिकाब थामी और अर्ज की कि ऐ इब्ने रसूल, फर्जंद बतूल मैं वही हुर हूँ जो पहले आपके मुकाबिल आया था और जिसने आपको इस मैदान बयाबान में रोका था। अपनी जसारत पर बड़ा शर्मिंदा हूँ, खजालत मुझे सर उठाने नहीं देती। आपकी करीब आना सदा सुनकर उम्मीदों ने हिम्मत बंधाई तो हाजिर हो गया हूँ। आपके करम से क्या वईद के मेरे जुर्म माफ फरमा दे और अपने गुलामों में मुझे शामिल फरमा ले और अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करने की मुझे इजाजत दे दें। हजरत इमाम ने हुर के सर पर दस्ते मुबारक रखा और फरमाया, ए हुर, बारगाह इलाही में इखलास बंदों के इस्तिगफार कबूल हैं, तौबा मुस्तजाब है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो जानी है। अब हुर इजाजत लेकर, जरा गौर करें कि एक तरफ से लश्कर में निकलकर, एक तरफ का सिपह सालार, एक तरफ का कमांडर जर्नेल दूसरी तरफ वालों के पास आ जाता है और वहां तलवार लेकर अब हाजिर है और इमाम की इजाजत से अब यजीदियों के लश्कर की तरफ जाते हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हुर के भाई मुसअब बिन यजीद वो भी बड़े मुस्तरिब थे। देखा कि भाई जन्नत की तरफ चले गए हैं तो वो भी दौड़ते हुए आए, कहा कि ए हुर, तुमने मेरे लिए राह निकाल दी, मुझे भी हिम्मत दिला दी, आपने फैसला कर लिया, बस मैं भी अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। मुसअब बिन यजीद भी इस तरफ आ गए। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, उमर बिन साद के अब लश्कर को गुमान होने लगा कि ये क्या हो रहा है। बड़े हीले बहाने किए और हजरत हुर के पास एक शख्स को भेजा। जरा गौर से सुनिएगा उनके दरमियान बात क्या हुई। कहा, ऐ हुर, तेरी अक्लो दानाई पर तो हम फख्र किया करते थे, मगर आज तूने कमाल की नादानी की है। उस लश्कर जर्रार से निकलकर यजीद के इनाम और इकराम पर ठोकर मारकर चंद बेकस मुसाफिरों का साथ दिया है, जिनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं, पीने को भी कुछ नहीं। तेरी नादानी पर अफसोस आता है। हुर ने कहा, ऐ बेअकल नसीहत करने वाले, तुझे अपनी नादानी पर रंज करना चाहिए। तूने ताहिर को छोड़कर, पाक को छोड़कर नजिस और नापाक को कबूल कर लिया है। दौलत बाकी के मुकाबले में दुनियाए फानी के आराम को तूने तरजीह दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को अपना फूल फरमाया है। मैं इस गुलिस्तान रिसालत पर अपनी जान कुर्बान करने की तमन्ना रखता हूँ। मेरे आका की रिजा से बढ़कर कौनैन की कौन सी दौलत है। कहने लगा, ए हुर, तू ये भी जानता है कि हम लोग सिपाही हैं और आज दौलत और माल यजीद के पास है। हजरत हुर ने कहा, तेरे हौसले पर लानत, तू कम हिम्मत है। इमाम हजरत हुर को बड़ी बहकाने की कोशिश की गई, मगर दिल ने ठान ली थी कि अब जान कुर्बान करनी है तो अहले बैत के नाम पर कुर्बान करनी है। बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हजरत हुर ने बेशुमार यजीदियों के सरों को काटा और आखिरकार आप भी जख्मों से चूर चूर होकर हजरत इमाम आली मकाम के कदमों तक पहुंचे। आपके कदमों में बैठकर आंखें खोली और देखा कि इब्ने रसूल की गोद में हैं। अपने बख्त व मुकद्दर पर नाज करते हुए फिरदौस बरी को रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने जहन्नम के लश्कर से निकलकर जन्नत की तरफ कदम बढ़ा लिए। फैसला करना ये वाकई बड़ा जरूरी होता है। बहुत सारे नाजरीन ऐसे हो सकता है होंगे जो बुरे कामों में मसरूफ होंगे, बुरे आमाल में मसरूफ होंगे और सोच भी रहे होंगे कि मुझे फैसला करना है, मगर तजब्जुब का शिकार हैं। आज उस हस्ती के कदमों में खड़ा हूं जिन्होंने एक ऐसा फैसला किया, हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर जो यजीदी है उन्हें कौन जानता है, मगर आज हजरत हुर का मजार है। आज दुनिया भर के ज़ायरीन आकर इनके कदमों में हाजिरी देते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। ये है वो फैसला जिसने जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, जहन्नम से निकलकर जन्नतियों के दस्ते में शामिल कर दिया। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आइए नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी कदम बढ़ाकर रब से सच्ची तौबा करके अपनी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लाएंगे। अल्लाह मुझे भी हिम्मत अता फरमाए, आपको भी हिम्मत अता फरमाए। वक्त हुआ है हजरत हुर की बारगाह में दुआ करने का, हजरत हुर की बारगाह में इसाले सवाब करने का और रब की बारगाह में इनके वसीले से दुआ करने का। दुनिया भर में जहां कहीं हैं, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मेरी मिल्क कर दीजिए। अल फातिहा।
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو تلاوت قرآن مجید کی جو بیان سنا گیا یا ارحم الراحمین، اس میں جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا، اسے پاک و صاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، سیدنا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مولا کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرد عورت مسلمانوں کو اس کے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، کربلا شریف کی حاضری کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں کی برکتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم، ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے مولا کریم، ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، رزق حلال آسان عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو بچا۔ اے مولا کریم، جن بہنوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، نیک رشتے عطا فرما دے۔ جن بھائیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے مولا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے۔ اے مولا کریم، روٹھوں کو منا دے، مولا بچھڑوں کو ملا دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے۔ اے مولا، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مولا، ملک پاکستان کو استحکام دے دے، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے مولا کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اور تمام علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں بھی خوب دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا، ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ اے مولا، ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، خدا ان کا تر وہ تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تر وہ تھے کربلا والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا 10 محرم الحرام ہے،
کربلا کا مارکا سچ چکا ہے اور حر اب حضرت حر بن چکے ہیں، اپنی جان نواسہ رسول کے قدموں پر قربان کر چکے ہیں، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو کر جنت کی طرف سفر اختیار کر چکے ہیں، اور حر کے ساتھ ان کے بھائی اور غلام نے بھی داد شہادت دیتے ہوئے اپنی جانیں اہل بیت اطہار پر قربان کی۔ 50 سے زیادہ آدمی، 50 سے زیادہ لوگ امام حسین کے قدموں میں آ کر شہید ہوئے، یعنی دور دراز سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ آگے کہ پہلے ہماری جانیں جائیں گی، اس کے بعد امام علی مقام کے قافلے کی باری آئے گی۔ اب وقت آ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے جو رفقا ہیں وہ میدان میں آئیں، مگر حر کی قسمت پر رشک آتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہمت کر کے جہنم کی آگ سے بچایا اور ظالموں کے گروہ سے اپنے آپ کو نکالا۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، ہمارے حاجی شبیر یہاں موجود ہیں، ذرا ہمیں وہ شعر سنائیں گے جی۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یہ بڑا شاندار میسج ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات بہت سارے اسلامی بھائی، بہت سارے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی ناظرین ایسے ہوں گے جو کنفیوز ہوں گے، مجھے پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، برے عادتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، کوئی کہتا ہے میں شراب پی رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میری یہ بری عادت ہے، پھنس گیا ہوں بری عادتوں میں، کوئی کہتا ہے میں حرام کمائی میں پھنس گیا ہوں، بس نہیں نکل پا رہا۔ حضرت حر کی سیرت پر عمل کیجیے، ہمت کرنی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو یہی برائی میں دنیا سے چلے جائیں، بے حیائی، بدکاری، شراب اور برے کام اور حرام روزی یہی زندگی پڑی رہے اور اسی میں برباد ہو جائیں۔ لیٹ کر رہے ہیں آپ، کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ حضرت حر کی ایک طرف تو پیسہ تھا، مال تھا، یوں سمجھیے کہ کر و فر تھا، 22,000 کا لشکر تھا، سپہ سالار ایک وقت تو آپ بنے ہوئے تھے، اور دوسری طرف معلوم تھا کہ ادھر جا کر جان ہی دینی ہے، مگر یہ جانتے تھے کہ وہ تکلیف کے بعد راحت جنت کی ہے، ابدی راحتیں میری منتظر ہیں اور غلامان محمد میں میرا نام لکھ لیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو کب نکالیں گے۔ آئیے کربلا کی اس فضاؤں سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، اگر کسی ایسی بری عادت میں ہیں، اگر کسی ایسے برے کام میں ہیں، آج ہمت کیجئے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب امام علی مقام کہ نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے ایک داستان رقم کرنا شروع کی۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا ریت پر، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ریت پر ایسا حسن و شباب آیا ہو، اور گلشن فاطمہ کے پھولوں نے کس طرح اسی کربلا کے میدان میں داستان رقم کی ہے۔ محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک دو اشعار اس منقبت کے ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیزوں کی نوکوں پر
सफ शिकन बहादुरों को उठाना और खाक में मिलाना हाशमी नौजवानों का मामूली करतब था। फर्जंदान इमाम हुसैन के इस मुहारबे ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। इब्ने साद ने एतराफ किया कि अगर फरेबकारियों से काम न लिया जाता, इन हजरात पर पानी बंद न किया जाता, तो अहले बैत का एक एक नौजवान तमाम लश्कर बर्बाद कर लेता। जरा कंपैरिजन देखें, 82 हैं और सामने 22,000 का लश्कर है। ये लड़ने नहीं आए और वो लश्कर नेजों से, तलवारों से, घोड़ों से लेस है। मगर जब वो मुकाबले के लिए उठते थे, यानी अहले बैत अतहार के नौजवान, तो लगता था कहरे इलाही आ रहा है। एक एक हुनरमंद जो था उनका, उनके सामने कट कट कर गिरने लगा। अब हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के नूर नजर की बारी आती है। जब उन्होंने मैदान में जाने की इजाजत चाही, अजीब वक्त है कि चहीता बेटा शफीक बाप से गर्दन कटवाने की इजाजत चाहता है और उस पर इसरार करता है, जिसकी कोई जिद ऐसी, कोई हट ऐसी ना थी जो पूरी ना की जाती। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम रदी अल्लाह तआला ने उस नौजवान जमील को खुद घोड़े पर सवार किया और उनके अपने असला अपने दस्ते मुबारक से लगाया, तलवार हमाइल की, और फिर जगमगाता हुआ चिराग भी आखिरी सलाम करके खैमे वालों को मैदान की तरफ जाते हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जब मैदान करबला में फातिमी नौजवान पुश्ते समन पर जलवा आ रहा था, तो हर तरफ एक शोर सब पड़ गया कि ये कौन है। तो बताया गया कि इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, जो चेहरे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा भी हैं। जी हाँ, हजरत अली अकबर को ये सआदत हासिल थी कि नबी पाक के वो गोया हम शक्ल भी थे, प्यारे आका से उनका चेहरा भी मिलता था। बड़े बड़े सूरमा हिल गए कि क्या इमाम हुसैन के बेटे के आगे भी हम तलवार उठाएंगे। मगर फिर माल और सल्तनत का जो भूत था, जो लालच थी, और मूसल की गवर्नरी और मूसल की हुकूमत की लालच देकर खूफियों ने लोगों में नारे लगाए कि कोई जाओ और जाके इन्हें शहीद करके लाओ। हजरत अली अकबर जब आगे बढ़ते हैं तो ये शेर पढ़ते हैं, अना अली जुब्नुल हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैती औला बिन नबी। अल्लाह अल्लाह, जब ये शेर पढ़ा होगा तो करबला का चप्पा चप्पा जो है वो लरस गया होगा कि अहले बैत की बात हो रही है, आले नबी की बात हो रही है, और वो अब तलवार लिए सामने आए हैं। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब हजरत अली अकबर ने एक नारा बुलंद किया कि तुम में जो सबसे बड़ा बहादुर हो उसे मेरे सामने लाओ। किसी की हिम्मत ना पड़ी कि उनके सामने आए। हजरत अली अकबर खुद ही उनके लश्कर में घुस गए, जिस तरफ जाते लाशों के लाशें लगा देते। मगर 3 दिन से प्यासे थे, थक गए, चेहरे पर गुबार है, थके हुए अपने वालिद गिरामी के पास, इमाम हुसैन के पास आकर अर्ज करते हैं, या अबता अल आतश, ऐ मेरे वालिद बहुत प्यास लगी है, गलबा किया है, 3 दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बाबा जान कुछ कतरे पानी के दे दीजिए ताकि फिर लड़ाई लड़ सकूं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने अपनी मुबारक उंगली जो है अली अकबर रदी अल्लाह तआला के मुंह में डाली, कुछ दिलासा हुआ, फिर तलवार लेकर आगे जाते हैं और लोगों से कहते हैं फिर कोई मुबारिस भेजो, फिर कोई मेरे मुकाबिल भेजो। अब भी किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े ताने दिए बड़े बड़े बहादुरों ने कि तुम एक नौजवान से नहीं लड़ सकते। मगर अब अली अकबर रदी अल्लाह तआला जब मैदान में गए, फिर पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए, कहते बाबा जान अब बड़ी प्यास लगी है, अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। तो हजरत इमाम हुसैन ने क्या कहा, ऐ मेरे बेटे, हौज़े कौसर से सैराबी का वक्त आ गया है। दस्ते मुस्तफ़ा से वो जाम मिलेगा जिसकी लज्जत न तसव्वुर में आ सकती है, न ज़बान से बयान की जा सकती है। ये सुनकर हज़रत अली अकबर प्यासे मगर अब खुशी खुशी फिर मैदान की तरफ जाते हैं और आखिरकार ज़ख्मों से चूर चूर होकर जब इन जालिमों ने कई तरफ से उन पर हमला किया तो हज़रत अली अकबर की शहादत भी हो गई। एक नन्हे मुन्ने सवार भी, एक नन्हे मुन्ने इस काफिले के रुकन भी थे जो हज़रत अली असगर है, इमाम हुसैन के छोटे साहबजादे, बहुत छोटी उम्र है, दूध पीते की उम्र है, मगर आपकी भी शहादत हुई। वो कैसे हुई, वो किस नहर के किनारे हुई? जी हाँ, नहर फुरात के बारे में आपने बहुत सुना होगा। करबला कदम ब कदम में अब हमें जाना है नहर फुरात और देखना है उस पानी को कि जिससे जानवर तो पी सकते थे, चरिंद और परिंद भी पी सकते थे, मगर नवासा रसूल को, अहले बैत अतहार को, उनके खानदान को एक घूंट पीने की इजाजत ना थी। और जब अली असगर को, छोटे से मदनी मुन्ने को इमाम हुसैन नहर फुरात के किनारे कुछ पानी पिलाने ले गए और कूफियों से, यजीदियों से गुजारिश की कि कुछ तो इसे पानी पीने दो, ये लड़ने नहीं आया, तो उन जालिमों ने क्या किया, नहर फुरात के किनारे जाकर आपको वो बताएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम जा रहे नहर फुरात। दुनिया में बड़े यूँ समझिए कि नहरें हैं, बड़े आबशार हैं, बड़े पानी के ज़खायर हैं, उसको देखकर अच्छा लगता है, ताजगी मिलती है। मगर नहर फुरात ये वो नहर है कि जब से इसके बारे में सुना है, इस नहर पर अफसोस होता है,
اس پانی پر یوں سمجھیے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کے قریب تھے نواسہ رسول، قریب تھے اہل بیت اطہار کے یہ پیارے پیارے شخصیات، مگر اس کی بوند بھی نہ پی سکے، اس کا گھونٹ بھی نہ پی سکے اور پیاسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً نہر فرات کے کنارے جا کر آپ کو کچھ واقعات بیان کرنے ہیں، حضرت علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی وہ بیان کرنی ہے، لیکن ہم نے بھی نیت کی ہے کہ جب ہمارے امام نے یہاں کا پانی نہیں پیا، اہل بیت اطہار کے لوگوں نے یہ پانی نہیں پیا، تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں کے پانی کو نہیں پئیں گے، انشاءاللہ پانی پئیں گے، اللہ نے چاہا تو نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا میں موجود ہیں، نہر فرات کے کنارے ہیں۔ یہاں لوگوں نے تو ایسا لگتا ہے اس کو تفریح گاہ بنا دیا ہے، لیکن یہ تفریح کا مقام نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے اور اب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر جو ابھی کم سن ہیں، شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہیں، پیاس سے بیتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اس چھوٹے بچے کی خشک ننھی زبان باہر آتی ہے اور بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں، کبھی ماں کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کو اپنی سوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے، کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ تو ہر چیز لا کر دیا کرتے ہیں، میری اس بے کسی میں بھی مجھے پانی ضرور پلائیں گے۔ چھوٹے بچے کی بیتابی دیکھی نہ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ نے حضرت امام سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بیتابی اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں دے جائیے اور ان ظالمان سنگ دل کو دکھائیے، شاید ان کو اس پر رحم آ جائے، اس کو تو چند قطرے دے دیں گے، یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا دشمنی ہے۔ امام علی مقام نے اس چھوٹے سے نور نظر کو سینے سے لگایا، دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور تمہاری جفا کشی کے آگے میں کر چکا ہوں۔ یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بیتابی دیکھو، کچھ بھی رحم کا شائبہ ہو تو اس کا حلق تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ دے دو۔ نہر فرات سے ایک گھونٹ مانگا تھا میرے امام نے۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر گئے تھے، جفاکار سنگ دلوں کو اس پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا، بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام کے بازو میں بیٹھ گیا۔ امام نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ کر جان دے دی۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لیٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے۔ اہل خیمہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا رونا بند ہو گیا ہے، شاید سکون مل گیا ہے، پانی مل گیا ہے، اب رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب خیمے میں لائے تو ماں نے بھی دیکھا کہ اب سکون ہے، اطمینان ہے، اب ہلنا جلنا نہیں ہے، لگتا ہے پانی سے سیراب ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام نے خیمے والوں کو کیا کہا کہ یہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ الحمدللہ علی احسانہ و نوالہ۔ رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متوسلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں آ گیا ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا جز ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ آپ کو یاد ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے اپنا خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا مولا تو اس کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین پر فساد کرے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے۔ یہ اسی آدم کی اولاد نے وہ قربانی زمین پر دی کہ فرشتوں کو بھی ناز آ گیا۔ ہم یہاں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت کے دن پیاسا مت رکھیو، امام حسین کے نانا جان کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر ضرور عطا کیجیو۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی اس دعا سے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام اہل سنت نے کیا پیارے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کتنی پیاری التجا کی ہے۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی
محشر سے جب بڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. جیسے جیسے مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعہ پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو سناتے جا رہے ہیں، کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان ظالموں کو یہ معلوم تھا کہ یہ وہ نواسے ہیں کہ جب ان کو پیاس لگتی تھی تو نبی پاک اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے، اور آج ان نواسوں کو پانی پینا ہے مگر ان ظالموں نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا. یہ کیسی ظلم اور کیسی شقاوت کی داستان ہے. حالانکہ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے مگر لالچ، مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ، یہ بڑی بری چیز ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ کرے کہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل بیت اور صحابہ کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے. سلسلہ جاری ہے کربلا قدم بقدم. کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اسی فرات کے کنارے پر جو یہ واقعہ ہوا اس کو کس درد بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور بھی آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کربلا قدم بقدم. ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے، اس مدنی قافلے کے، اس اہل بیت اطہار کے قافلے کے تمام ہی نوجوان شہید ہو چکے ہیں، تمام ہی مرد شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے. اب ایک ایسا نوجوان اس خیمے میں موجود ہے جو بیمار ہے، لرزتے بدن کے ساتھ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور لرزتے بدن کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانے دیں، میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جانے پدر لوٹ جاؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو، میں کنبہ، قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام اور موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا ہوں. اب تمہاری ذات کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہیں. جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہے کس کو سپرد کی جائیں گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ اور
मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के दिल दादगान हुस्न तुम्हारे ही रूए ताबा से नबी पाक अलैहिस्सलाम की तजल्लियाँ और ज़ेबाइश को देखेंगे। ऐ नूर नज़र लख्ते जिगर, ये सारे काम तुम्हारे ज़िम्मे किए जाते हैं, मेरे बाद तुम ही जानशीन होगे, तुम्हें मैदान में जाने की इजाज़त नहीं है। इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी को देखकर और अपनी नस्ल भी बाकी रहे, उनको छोड़ दिया, खैमे में वापस भेज दिया। अब खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयारी की। हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जुल्फ़िकार तलवार भी आपके हाथ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक अमामा भी सर पर सजाया, और अब उन यजीदियों के सामने जाकर इत्माम हुज्जत के लिए, बात कंप्लीट करने के लिए आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया। वो तारीखी खुतबा है जो इसी करबला के मैदान में कहीं इमाम हुसैन ने किया होगा और इन्हीं फजाओं ने सुना होगा। आपने कहा, हम्दो सलात के बाद फरमाया, ए कौम खुदा से डरो जो सबका मालिक है, जान देना जान लेना सब उसकी कुदरत और इख्तियार में है। अगर तुम खुदावंद आलम पर यकीन रखते हो और मेरे जद हजरत सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो तो डरो, क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगा, आमाल का हिसाब किया जाएगा, मेरे वालिदैन महशर में अपनी आल के बेगुनाह खूनों का मुतालबा करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनकी शफाअत गुनाहगारों की मग़फ़िरत का जरिया है और तमाम मुसलमान जिनकी शफाअत के उम्मीदवार हैं, वो तुमसे मेरे और मेरे जानिसारों के खून हक का बदला चाहेंगे। तुम मेरे अहलो इयाल आइज़्ज़ो अतफाल असहाब व मुवाली में से 70 से ज्यादा को शहीद कर चुके, अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो। खबरदार हो जाओ कि ऐसे दुनिया में पायदारी और कयाम नहीं है। अगर सल्तनत की तमाम मेरे दरपाए आजार हो तो मुझे मौका दो, मैं अरब छोड़कर दुनिया के किसी और हिस्से में चला जाता हूँ। अगर ये भी मंजूर ना हो और अपनी हरकतों से बाज ना आओ तो हम अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मर्जी पर साबिर और शाकिर हैं। अल हुक्मु लिल्लाह व रदीना बिक़दाइल्लाह। ये कहकर मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन ने इस मैदान में, जी हाँ इसी मैदान में, इन्हीं फजाओं में एक खुतबा जो इत्माम हुज्जत के लिए दिया वो तमाम हुआ। कई कूफी लरज गए, रोने लगे। वो जानते थे इमाम मजलूम है, हम गलत हैं, मगर लालच दिल में घर कर चुकी थी। एक बदबख्त ने जब देखा कि इमाम अली मकाम की बात लोगों के दिलों पर असर कर रही है, अब शिमर वगैरह बदसीरत और पलीद तबीयत ने लोगों से जब देखा कि लोगों के दिल पर यह बात असर कर रही है, तो अब क्या किया, तो इमाम से कहते हैं कि आप किस्से को ताह कीजिए, किस्सा कोता कीजिए और इब्ने जियाद के पास चलकर यजीद की बैत कर लीजिए, तो हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, फिर कोई जंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये बात नहीं मानते तो फिर जंग के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हजरत इमाम जान चुके थे कि ये बात इत्माम हुज्जत के लिए है, इनकी प्यास मेरे खून से ही बुझनी है। अब इमाम ने तलवार उठाई। अली शेर खुदा हैं, उनके साहबजादे हैं, नबी पाक के नवासे हैं, उनकी नसों में फातिमी खून था, मेरे आका की दुआएं साथ थी। इमाम हुसैन तलवार लेकर जब आगे बढ़े तो कोई सामने ना आया। एक एक करके बड़े बड़े बहादुर इमाम हुसैन के हाथों यूं समझिए दुनिया से जाते रहे, कटते रहे। सुबह से शाम हो गई, इमाम हुसैन जिधर जाते यूं समझिए लाशों के ढेर लग जाते। इब्ने साद ने कूफियों से क्या कहा, उसके मुशीरों के साथ बैठकर उसने बात की कि अकेले इमाम के मुकाबले में हजारों की जमात हेच है, कूफियों की इज्जत खाक में मिल गई है। तमाम नामवराने कूफा की जमातें एक हिजाजी नौजवान, एक अरबी नौजवान के हाथ से ना बचा सकी। तारीख आलम में हमारी नामर्दी और ये वाकया अहले कूफा के लिए हमेशा रुसवाई का सामान रहेगा, कोई तदबीर करनी चाहिए। अब इन जालिमों ने क्या तदबीर की कि अगर एक एक करके लड़ते रहे तो हजारों मर जाएंगे, कोई सबका सब तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक ही सूरत है कि चारों तरफ से पहले दूर से, करीब ना जाया जाए, इमाम पर तीरों का मी बरसाया जाए, और जब ये जख्मी हो चुके तो नेजों के हमलों से आपके तने नाजरीन को मजरूह किया जाए। तीर अंदाजों की जमातें हर तरफ से आईं, इमाम तशना काम को दूर से तीर बरसाए गए। घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया, आपका घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें काम करने की कुव्वत ना रही। इमाम हुसैन को एक जगह ठहरना पड़ा, हर तरफ से तीर आ रहे थे, और इमाम मजलूम का जिस्म अक़दस जो है, वो जिस्म जो मेरे आका कभी गोद में उठाते, जी हाँ नवासे रसूल के जिस्म पर हर तरफ से तीर बरस रहे थे, और जिस्म जो था वो जख्मों से चूर और लहू लुहान हो रहा था। बेशरम कूफियों ने संग दिली से मोहतरम मेहमान के साथ ये सलूक किया। एक तीर पेशानी पर आकर लगा। ये पेशानी वही पेशानी है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जो नबी पाक की बोसा गा थी। मेरे आका इस पेशानी पर बोसा दिया करते थे। इन जालिमों ने उसी पेशानी पर तीर मारा। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम को चक्कर आ गए,
آپ گھوڑے سے نیچے آئے, اب انہوں نے نیزوں پر رکھ لیا, نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالمان کو, ان بدخواہوں کو, ان بدبختوں کو اس پر بھی چین نہ آیا. حضرت امام کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہوا, بلکہ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا, مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی. خولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر امام حسین کے مبارک سر کو تن اقدس سے جدا کر دیا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, صادق و جانباز نے اپنا عہد پورا کر دیا, جس نے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ کھنجر چلایا گیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, محرم سن 61 کی 10ویں تاریخ جمعہ کا دن 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں امام عالی مقام کو شہادت نصیب ہوئی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, مزید ظلم تو دیکھیے کہ سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز, تمام شہداء کے سروں کو شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا. ان کے سروں کو بازاروں میں گھمایا گیا اور پھر یہ سر مبارک اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ, سر مبارک کو اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا. امام حسین کا یہاں مزار ضرور ہے, مگر آپ کا سر اقدس جو ہے ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی فاطمہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں مدفون ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا غور تو کیجئے اس واقعے سے ہمارے آقا کو کیسا صدمہ ہوا ہوگا, نبی پاک کے دل پر کیا گزری ہوگی. امام احمد اور بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا. میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں, غبار آلود ہیں, دست مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے. یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا. میں نے عرض کی, اے آقا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا, حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے, میں آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے, میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا, جب خبر آئی تو پتا چلا کہ اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے, اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا. حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا. راوی لکھتے ہیں کہ صبح کو ہمارے مٹکے, گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے. کیوں نہ آسمان روئے, کیوں نہ زمین لرزے کہ نواسہ رسول کو اسی دھرتی پر, اسی زمین پر بے سر و سامانی میں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. لیکن ذرا غور کیجئے, کوئی ہے دنیا میں یزید کا نام لینے والا؟ کوئی ہے جس نے حکومت کے لیے یہ سارا کچھ کیا؟ شمر, خولی بن یزید اور یہ ابن زیاد, یہ کہاں ہیں آج؟ کون ہے ان کا چاہنے والا؟ پوری دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں سلسلے کے اختتام پر. ہزاروں یزیدی واپس گئے, آج ان کی نسل میں کوئی نظر نہیں آتا. لیکن حسینی لشکر سے ایک بیمار نوجوان واپس جاتا ہے, امام زین العابدین. مگر آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسنی حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے؟ ایک نوجوان کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دے دی اور ہزاروں واپس جاتے ہیں. ان کی اولاد کہاں ہے؟ ان کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اللہ اس کی آل میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. اور دوسری بات, یزیدیوں نے یہ سارا کام حکومت کے لیے کیا نا, کہاں ہے ان کی حکومت؟ کون ہے جو آج یزید کے بازار پہ جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو نام لینے والا ہے؟ مگر دیکھیے یہ دربار دنیا بھر سے کروڑوں روپے خرچ کر کے, کیا چھوٹے, کیا بڑے, کیا بزرگ, کیا عالم, کیا ناتخواں, کون ہے جو یہاں آ کر سر نہیں جھکاتا؟ 1400 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے مگر دلوں پر حکومت حسین کی جاری ہے, کربلا والوں کی جاری ہے, شہدائے کربلا کی جاری ہے. سر ان کے آگے آ کے جھکتے ہیں. یہ ہوتی ہے حکومت. چند دنوں کے لیے جو دنیا کی کرسی کے لیے لالچ اپنا کر ظلم کی آندھیاں بہاتے ہیں. اگر دنیا میں مجھے اقتدار والے سن رہے ہیں, اس مدنی چینل کے سلسلے کو اگر صاحب اقتدار لوگ حکومت میں آنے کے لیے جو تڑپتے ہیں, جو سیاست کر کے, جھوٹ بول کر, بدگمانیاں پیدا کر کے, غیبتیں کر کے, لوگوں کا مال ہڑپ کر کے, رشوت کا کاروبار کر کے, اور کسی طریقے سے بس کرسی مل جائے اس کے لیے جیتے, وہ دیکھیں امام حسین کی سیرت کو. انہوں نے سب کچھ لٹا دیا
मगर 1300-1350 पौने 1400 साल हो गए, दिलों पर आज भी इमाम हुसैन की हुकूमत है। कौन सी दुनिया में जो कलमा पढ़ने वाला है, जो वाकई मुसलमान है, वो इमाम हुसैन का गुलाम है, पंजतन का गुलाम है, वो सहाबा का गुलाम है। ये होती है हुकूमत। अल्लाह ताला मुझे और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए और इन दुनिया वालों के पीछे दौड़ने से अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची गुलामी सहाबा और अहले बैत की अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम करबला में हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर ये है कि मदनी चैनल को ऑफिशियल परमिशन यहाँ पर अंदर रिकॉर्डिंग की मिली है। हमने देखा कि इतनी सख्ती है कि मोबाइल भी अंदर नहीं ले जा सकते, मगर हमारी मजलिस चूँकि इस्लामी भाई यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने नेगोशिएशन किया, इनसे बातचीत की। अल्लाह की मेहरबानी से मुर्शिद की दुआएं हैं, दावत इस्लामी के लिए रास्ते खुलते ही चले जाते हैं। तो जिस तरह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर परमिशन के साथ, ऑफिशियल परमिशन के साथ मदनी चैनल की रिकॉर्डिंग हुई, मैं समझता हूँ ये पहला पाकिस्तानी चैनल होगा कि जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल परमिशन के साथ इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर रिकॉर्डिंग होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मंजर वाकई देखने वाले हैं। यूँ समझिए कि आंखें देखकर हैरान हो जाती हैं कि क्या शानदार फन तामीर भी है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े की क्या बात है। यकीनन नबी पाक के रोज़े की हाज़िरी तो बहुत बड़ी सआदत है, मगर ये वो हस्ती हैं कि जिनसे मेरे आका प्यार फरमाते, नबी पाक मोहब्बत फरमाते। प्यारे आका के जिससे मोहब्बत हो उनके कदमों में आना यकीनन नबी पाक की निगाह इनायत भी लूटने का शानदार मौका है। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जहाँ पर शहादत हुई उस मकाम पर मौजूद हैं। यकीनन बड़ा ही पुरसोज मकाम है और दिल खराश वाक़यात हैं। इमाम हुसैन वो शख्सियत कि जो नबी पाक के नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के तारे, और उनके साथ ये सलूक किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक मकाम के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए और हमें इन पाक दरबारों की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, जो हुसैनी काफ़िले में थे शरीक, कहते हैं अत्तार सारों को सलाम। मैं कानपुर से आया हूँ और कानपुर में अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर से मैं बैशी अक्सर जाता हूँ। मेरा नाम इरशाद अहमद कादरी है, हुज़ूर मुफ्ती हिंद का मैं गुलाम मुद्दा का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैशी से मुरीद हूँ, हुज़ूर मुफ्ती हिंद अलैहिस्सलाम के मुरीदों में ख़ास हूँ। साल में 4-5 बार मैं वहाँ जाता हूँ, हाजिर देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनके सदक़े तुफ़ैल में हुज़ूर मुफ्ती के अब 6-7 बार मदीने शरीफ के हाजिर हुए और मैं दावत इस्लामी से जुड़ा इसलिए रहा कि इलियास कादी की मेरी मुलाकात 90 में हुई थी, तो वहीं मक्के से मदीने से ही और मुझसे ये कह दिया आप इंडिया जा रहे हैं, यूपी के अंदर में आप तय चलाई हमने इंशाअल्लाह चलाएँगे। और इंडिया के अंदर यूपी के अंदर बहुत तेज़ चल गई माशाअल्लाह और धूम मची हुई है। चाहो तो इंडिया के अंदर क्या कोने कोने धूम मच गई। इलियास कादी साहब की मेरी वहीं मुलाकात हुई थी 90 में और बहुत कादीने से मदीने से में भी मक्के से उनके मैं होटल गया तो देखा चटाई भी छी दी और चटाई भी हजरत जब आप सोचते और सबको दावत दे दे कि आप दाढ़ी सजा लीजिए, आप ये ली कि मन्नी
मैं आपको दावत दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मैंने उनको अच्छा अमल करते देखा। लियाज काजी साहब के जो हालात मैंने देखे, करीब से देखे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, सेहत के साथ रखे, नजर बद से हो जाए, दीनदार इबादतगुजार के जितने मुरीदीन मुतक़िदीन हैं सब बाअमल मैंने पाया। हम बाअमल ये नहीं कि सब मैं खाली मुरीद हूँ मुफ्ती से और दाढ़ी गायब पहन दूसरे पहन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लोगों ने देखे तबीयत खुश आती, रूह खुश आती कि जो लोग दीन का काम करो, अमली जामा पहना, अमली जामा, खाली तकरीर से नहीं काम चलना, अमल से जाओ। अमली जामा को दिखाइए, तो उन्होंने अमली जामा दिखाया। मैं देख रहा हूँ 73-74 साल की उम्र हो रही, लोग ने बहुत मुझसे इतराज़ भी किया, ना हम मुझे नहीं हटेंगे, जितने औलिया अल्लाह मेरे सर के ताज है। मैं एक अदना से गुलाम हूँ, किसी के सामने गुस्ताखी ना पकड़ूंगा ना करूँगा। मदीने से मेरे साफा बांधा गया, मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान के थे, फिर हमको बाकायदा तोहफा दिया मदनी चैनल वालों ने, ये जमजम है और ये यहाँ का रसूलुल्लाह के लुआब का पानी है, गिलाफ काबा तक दिया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मग़फ़िरतुह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मदनी चैनल को ये एजाज़ हासिल हुआ कि ऑफिशियली यहाँ के हमारे यहाँ के इदारे वालों ने हमें ऑफिशियली परमिशन दी और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के अंदर जाकर मदनी चैनल के कैमरामैन आए और ये आपके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का कहा जा सकता है कि पहला चैनल है जिसको इस तरह अप्रूवल मिली और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी की एक मस्बत पॉलिसी का भी नतीजा है। और यहाँ मैं एक और बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी मदनी चैनल की ख्वाहिश यही है कि वो पुरकैफ मनाजिर, वो दिल को छू लेने वाले मनाजिर, वो मुतबर्रिक मकामात जो लोग अपने घरों में बैठकर नहीं देख सकते, इतना सफ़र नहीं कर सकते, हमारी आंखों ने देखा। हमारी तमन्ना है कि मदनी चैनल के भी नाजरीन इन मनाजिर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम किन के कदमों में हाजिर हैं? सुभान अल्लाह, अहले बैत अतहार के वो रोशन चराग हज़रत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हामिला लिवाए हुसैन हैं, यानी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के परचम को उठाने वाले। करबला के मैदान में आपकी कुर्बानियाँ जो हैं वो अजीम दास्तान रखती हैं। आप ही वो हस्ती हैं जिनके बाजू काटे गए, और ये बाजू क्यों काटे गए? कि किसी तरह इमाम हुसैन का परचम नीचे आ जाए। पहले एक बाजू काटा गया, आपने दूसरे हाथ से उस परचम को थाम लिया, फिर दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया गया और फिर आपको भी शहीद किया गया। आप हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई भी हैं, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के साहबजादे हैं। क्या खूबसूरत निस्बत है। अहले बैत अतहार की वो शानदार बारगाह है जहां हम हाजिर हैं, और अहले बैत के फजाइल क्या हैं? सुभान अल्लाह, सही मुस्लिम में है कि हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत कौन हैं? क्या आपकी अज़वाज अहले बैत से नहीं? तो उन्होंने फरमाया, आपकी अज़वाज भी अहले बैत में से हैं, लेकिन आपके अहले बैत वो भी हैं जिस पर आपके बाद सदका हराम कर दिया गया। पूछा गया वो कौन हैं? फरमाया वो आले अली, आले अकील, आले जाफर और आले अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। यानी ये वो खानदान है जिसको अहले बैत अतहार कहा गया। और सुभान अल्लाह, आला हजरत इसी आल की तरफ तो इशारा करके हमें समझा रहे हैं कि देखो किन के कदमों में आए हो, किन की गुलामी इख्तियार करनी है। क्या लिखते हैं? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। आला हजरत इन्हीं शहजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन की ये शान थी कि इमाम हसन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अक़दस से लेकर सीने तक मेरे आका की गोया तस्वीर हैं, और इमाम हुसैन सीने से लेकर कदमों तक तस्वीर हैं। और आला हजरत बताते हैं कि ये दोनों को मिलाकर शबीह मुस्तफ़ा पूरी हो जाती। सहाबा को जब दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करना होता तो हसनैन करीमैन का दीदार कर लिया जाता। अल्लाह अकबर, क्या शानदार शबाहत है और क्या शानदार शख्सियात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनैन करीमैन के बारे में फरमाते, ये दोनों मेरे फूल हैं। न सिर्फ ये फरमाते बल्कि इन्हें सूंघा भी करते थे, इनकी खुशबू को महसूस किया करते। आला हजरत शहजादों के हुस्न के बारे में क्या पूरी प्यारी बात लिखते हैं। आइए मिलकर वो भी पढ़ते हैं। साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
اب ذرا ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، اہل بیت کے فضائل کیا شاندار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بہت عظمت والی ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ پس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ یہ بڑا اہم فرمان ہے، ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ان سے سچی محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ آج بھی ہمارے اطراف میں سید زادگان ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان سے بھی دل و جان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا، خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سید زادہ سامنے آتا ادب سے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو چیزیں بانٹتے، ان کو ایک دیتے، سید زادوں کو دو عطا کیا کرتے۔ اور آج بھی یہ سیرت امیر اہل سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سید زادگان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو بعض اوقات ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے ہیں، تقسیم کی باری آتی ہے انہیں دو عطا فرماتے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں کہ ان کے نانا جان سے ہمیں محبت ہے، ان کے نانا جان سے ہمیں پیار ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار وصف سنیے، شاندار روایت سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کے باعث کسی کے پاس بھی پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا، آپ نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی اور وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی جبکہ دوسرا بھی ابھی تک رو رہا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے دوسرا صاحبزادہ لے کر بھی اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا۔ ذرا سوچے تو صحیح کیا ہستیاں ہیں حسنین کریمین کہ جن کے منہ میں نبی پاک اپنی زبان ڈال کر ان کی پیاس بجھایا کرتے، مگر یہی کربلا کا میدان تھا جہاں انہیں پیاسا رکھا گیا، انہیں بھوکا ستایا گیا۔ فرات بڑا قریب ہے مگر پھر بھی فرات کا پانی انہیں پینے نہ دیا گیا، نہ صرف امام حسین کو، نہ صرف علی اکبر کو، بلکہ دودھ پیتے علی اصغر کو بھی پیاسے ان کو شہید کیا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑا درس عبرت ہے۔ حسنین کریمین کے فضائل کیسے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی محبت کا عالم ہے اور انہی خاندان، اسی اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ کے قدموں میں ہم کھڑے ہیں۔ بڑی امید ہے، بہت دور سے آئے ہیں، انشاءاللہ ضرور ہم پر کرم ہوگا، ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی۔ اہل بیت کی غلامی پر ہمیں بڑا ناز ہے، ہمیں صحابہ کرام سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار ہے۔ اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور یہی محبت ہمارا اثاثہ ہیں۔ انشاءاللہ انہی نسبتوں کے سبب ہم اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دوران حاضری عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہاں میں ایک اور بھی مدنی پھول دینا چاہوں گا کہ بدری چینل کے ناظرین، آپ جب بھی کسی سفر پر جائیں، چاہے مبارک سفر پر جائیں، زیارتوں پر جائیں یا بزنس ٹرپ پر جائیں، مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنا ہے۔ اب انشاءاللہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی نماز عصر باجماعت ادا کریں گے اور پھر انشاءاللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جا کر ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مالک کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اہل بیت کے قدموں میں آئے ہیں مولا، ان کی برکتیں نصیب فرما۔
بہت دور سے آئے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، اور نہ جانے مدنی چینل کے ناظرین کس کس پریشانی کا شکار ہیں۔ اے اللہ ان مبارک درباروں کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو خوشحالیاں نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو یہاں کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما، صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما۔ اے رب کریم جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین بعد میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں، سب کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما۔ اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، سب کو ان پاک درباروں کی حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں یہاں بلایا، اے رب کریم اب جلدی جلدی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ دیکھنا نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشورہ کا مبارک دن آیا ہی چاہتا ہے اور یہ دن بڑا ہی مبارک ہے۔ یقیناً اس دن بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے۔ اس وقت ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے پاس کربلا میں موجود ہیں۔ آئیے 10 محرم کا دن کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ جی ہاں، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہی وہ دن تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ اسی دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی ساری قوم کے ساتھ، اپنی سارے رفقا کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ عاشورہ کا ہی دن تھا جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ 10 محرم ہی کا دن تھا جب حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن سیدنا ایوب علی نبینا علیہ السلام کی تکلیف کو رفع کیا گیا۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش اللہ غنی یہ بھی عاشورہ کے دن ہی نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ یہ 24 واقعات کے بعد اب 25واں سنیے کہ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اتنا اہم دن یہ اسلامی تاریخ کا عاشورہ کا دن ہے جو آیا ہی چاہتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہم نے وہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور برکتیں لوٹنی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے۔ میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ تو برائے کرم محرم الحرام میں جتنے ہو سکے نفلی روزے رکھیے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھو۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کربلا کی پاک فضاؤں سے
کہ انشاءاللہ عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھیں گے، بلکہ محرم میں جتنے ہو سکے روزے رکھیں، اور 10 محرم کو اور کیا اعمال کرنے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مؤثر اور آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ اللہ اکبر، کتنا مبارک دن ہے۔ امید ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مبارک مناظر بھی بتاتے رہیں گے اور مدنی پھول بھی سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا